نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات درس تصوف میں جو تصوف کے اصول ہیں جس کے بغیر کوئی انسان تصوف میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی اس کے بغیر بھی تصوف کا دعویٰ کرے تو وہ انسان جھوٹا ہے. میں وہ بنیادی اصولی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ عامت الناس کو بھی ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ تصوف کیا ہے. تصوف قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے. اسی کی پھر یہ سارا تصوف اسی کی تفصیل ہے. جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں آج بھی جو صحیح صوفی ہیں جو زمانے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ایک پورا گروہ ہے, پوری ایک جماعت ہے صوفیاء کی, سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا, بس اسی کا نام تصوف ہے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ ہمارا ہی ہے, ہمارے اپنے ذہن کے اختراعات ہیں. اسلام میں جو تصوف ہے وہ یہی ہے. تو میں نے اس کے جو اصول ہیں, اس کی جو بنیادیں ہیں, ان میں سے ایک پہلے عرض کیا, کافی سارے عرض کر چکا ہوں کہ آج ہے نماز با جماعت ادا کرنا. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نماز با جماعت ادا کرو. اور یہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ صیغۂ امر کے ساتھ ہے, اور اگر صیغۂ امر پر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو دلالت کرے کہ اس کا یہ وجوب والا معنی نہیں ہے تو پھر معنی متعین ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے. نماز با جماعت ادا کرنا یہ بلا عذر واجب ہے, یہی شریعت میں حکم ہے. اس کا تارک گنہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گناہ کبیرے کا مرتکب ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کو جماعت کے علاوہ تنہا نماز پڑھنے کی اجازت ہے. مثلاً خواتین ہیں, تمام خواتین کے لیے نماز با جماعت نہیں ہے, وہ گھر میں تنہا پڑھیں گی, وہ گھر میں بھی جماعت نہیں کرا سکتی. اسی طرح بیمار ہیں, ایسا بیمار کہ جس کا مسجد میں آنا انتہائی مشکل ہو یا ناممکن ہو. اسی طرح مسافر آدمی ہے, اگر وہ سفر کر رہا ہے تو وہ جماعت میں اگر شامل ہو سکتے تو ہو, لیکن اگر وہ حالت سفر میں ہے, تنہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے تنہا نماز ہے. تو جس آدمی کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو, اگر وہ نماز جماعت کے بغیر ادا کرے گا تو وہ ایک واجب کا اس نے ترک کیا. ایک مرتبہ بھی اجازت نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ بس کبھی کبھی پڑھ لیا کرو اور کبھی نہیں. بھائی نہیں, ایک نماز بھی آپ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے ایک شرعی عذر ہونا چاہیے. شرعی عذر بارش اس قدر شدید ہے, لیکن آج کے زمانے میں یہ عذر بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے, چونکہ راستے پختہ بنا دیے گئے ہیں, گاڑیاں لوگوں کے پاس موجود ہیں, تو نہ تو کیچڑ کا کوئی خوف ہے, نہ کوئی سفر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہاں اگر ایسی برف باری ہو جائے, کئی مرتبہ ایسی برف باری ہو جاتی ہے کہ انسانوں کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, تو پھر اجازت ہے گھر میں نماز پڑھیں آپ. لیکن جو عام قسم کی بارش ہے, یہ بارش
آج کے زمانے میں بہت سے مقامات پر عذر نہیں رہ گئی. یس، اگر کوئی ایسا شدید طوفان ہو، اس طوفان میں باہر نکلنے میں انسان کی زندگی کو خطرہ ہو تو نہیں نکلنا چاہیے. گھر میں نماز پڑھنے اجازت ہے گھر نماز پڑھنے کی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے نماز ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. فرمایا اکیلے نماز اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور با جماعت ادا نماز کرنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں 25 کا ذکر ہے، ایک میں 27 کا ذکر ہے. 27 درجہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے، کتنے اللہ کا کرم ہے. عشاء کی نماز پڑھے، واپس گھر چلا جائے، جا کر نیند کرے، سو جائے، صبح اٹھے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، پوری رات کے قیام کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پوری رات کے. یہ جو آج ہم نعت کے ایسی محافل منعقد کرتے ہیں، آدھی رات تک محفل نعت جاری رہتی ہے، یا مختلف شعر و شاعری کی ہیں، یا محفل میلاد ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی قسم، یا یعنی شب قدر کا رات کی شب بیداری ہوتی ہے، شب برات کی شب بیداری ہوتی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں. ایسی نعت خوانی کے محفل میں جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یا ایسی لمبی محافل کرنا، چاہے وہ محافل نعت ہوں، یا کوئی تقریر کا مسئلہ ہو، یا شب بیداری کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو. اس لیے کہ اس تمام کام مستحبات میں آتے ہیں، اور نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے، یہ خدا کا حکم ہے. وہ اگر وہ مس ہو جائیں گے نا تو قیامت کے دن ان میں سے کسی کی بھی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مصحب عمل ہے. کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، نہیں کریں گے تو کوئی سوال تو ہے نہیں ہے. سوال تو فرائض و واجبات پر ہوگا. یہ اگر مس کریں گے تو اس پر سوال ہوگا. تو اس لیے جو لوگ شادی ہو، کوئی بھی پروگرام ہے، آپ ایسے محافل کو اتنا طویل لمبا نہ کریں کہ کسی کی فجر کی نماز مس ہونے کا سبب آپ بن جائیں. اس کا اگر آپ نہیں ہیں، وہ اگر کسی کی مس ہے تو قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا. آپ تو اس کے جرم سے بری ہیں. آپ کسی کو کیوں موقع دیتے ہیں یہ کہنے کا چونکہ جناب رات محفل ذرا تاخیر سے ختم ہوئی، نیند پوری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میری نماز مس ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا اب یہ جو اس قسم کے لوگ کام کرنے والے نا، بھائی تمہارا ذہن بلند ہے، تم زیادہ دین کو جانتے ہو کہ جن کے اوپر دین نازل ہوا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا نا، تو آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرو، فجر کی نماز با جماعت ادا کرو، تمہیں شب بیداری کا خدا ثواب عطا کرے گا. کوئی حدیث ہے عشاء کی نماز با جماعت کو ادا کر لی، فجر کی نماز نہ پڑھی، ہم نے محفل میلاد کرا لی، ہم نے محفل نعت کر لی، ہم نے یہ کام نیک کام کیا، جناب بڑا تمہیں ثواب ملے گا. بھائی یہ کوئی بھی نہیں ہے، بچو ان کاموں سے. اسی طرح کوئی بھی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، کوئی چیز اس کی راہ میں اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، ماں سوائے ایک صورت کے. اگر عالم دین وہ فقہ کا، اس میں بھی مخصوص ہے، فقہ کا درس ہو یا حدیث کا ہو، خصوصاً فقہ کا ہو، یا حدیث پاک کا یا قرآن پاک کا درس ہے، اور سننے والوں کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ یہاں ہی سٹاپ کر کے میں نے اگر جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، یہ لوگ بھاگ جائیں گے. اب پھر اس عالم کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے.
بعد میں انہیں کے ساتھ دوبارہ جماعت کرا لے، لیکن باقی لوگوں کو کوئی اجازت نہیں ہے بلا عذر، یعنی جو عذر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تکبیر تحریمہ کے میں، یعنی جب امام اللہ اکبر کے فوراً اس کے بعد وہ بھی تکبیر تحریمہ اس کی بھی ہو، اور یہ 40 دن تک ہر نماز میں اس طرح شامل ہو کہ تکبیر تحریمہ مس نہ ہو، 40 دن تک گن کر شمار کر کے اس طرح نمازیں پڑھے با جماعت کہ تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو، امام کے ساتھ ہی اس کی بھی تکبیر تحریمہ مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 آزادیاں عطا فرماتا ہے، 2 آزادیاں۔ دنیا میں نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دیتا ہے، وہ مخلص مومن ہے، منافق مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ کام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہے اور سچا ایمان ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، 40 دن مسلسل کوئی ناغہ نہ کرے، کوئی نماز مس نہ ہو، 40 دن کا یہ کورس مکمل کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جب کورس مکمل کر لیا تو اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں، بھائی 40 دن آپ کو ایک پریکٹس کرائی گئی ہے یا آپ کی عادت پختہ کرائی گئی ہے، اب آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ اس کو جاری رکھو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے بات جیسے رمضان شریف میں، جیسے رمضان شریف آتا ہے جناب تراویحیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر سارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ حضرت صحابہ اکرام، یہ سنیں صحابہ اکرام کا دین کے ساتھ اور نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر تحریمہ مس ہوتی، تکبیر تحریمہ مس ہو جاتی، وہ گھر میں بیٹھ جاتا تعزیت کے لیے 3 دن تک میرے ساتھ آؤ افسوس کرو۔ جیسے ہمارا کسی کا عزیز بچہ فوت ہو جائے نا، یا کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، یا کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں گھروں میں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تعزیت کے لیے، وہ تعزیت کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے پر۔ اور اگر کسی کی جماعت مس ہو جاتی تو 7 دن تک تعزیت کرتے، 7 دن تک، تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے پر 3 دن، اور جماعت نماز بعد جماعت ادا ہونے پر 7 دن۔ آج ایک اور بھی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کہ جس کے ساتھ کوئی بڑے عالم کی پوچھل لگ جاتی ہے نا، دم لگ جاتی ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا صوفی ہے، یہ بہت بڑا لیڈر ہے، بس وہ سمجھا میرے لیے نماز بعد جماعت رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا انگوٹھے چومے کے نہیں، ہم تو سوسائٹی میں تھوڑا ذرہ برابر انسان کو تھوڑا سا بھی لگ جائے نا پوچھل، کوئی ڈگری لے لے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، بیٹھا ہوگا باقی لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں گے، وہ نہیں چومے گا۔ یعنی ایسی کوئی عجیب مار پڑ جاتی ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دیتا ہے وہ دین سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو یہی حال ہے، کسی کے پاس اللہ نے علم دے دیا تو نماز بعد جماعت سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ اب سنیں ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے مفتی حضرت سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن صحابہ اکرام کے زمانہ پایا انہوں نے، اور یہ مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم تھے صحابہ اکرام کے بعد زمانہ تابعین میں۔ 20 سال تک لوگوں نے ان پر نظر رکھی اور گواہی دی،
ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا اور ایک بھی نماز ایسی نہیں ہوئی کہ ان کے آنے کے بعد اذان ہوئی ہو. تکبیر تحریمہ نہیں، اذان، یعنی یہ آئے اذان کے بعد. 20 سال تک حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان بعد میں ہوتی ہے، آپ پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تکبیر تحریمہ تو اگلی بات ہے نا، یہ اذان بھی اگر مسجد میں ہے، اذان بھی ان کے بعد ہوتی ہے. اور یہ کون تھے؟ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے فقیہ، عالم، محدث، مفسر. ذرا پڑھیں ان کے حالات زندگی، کس قدر عظمت و شان کے مالک ہیں. اور نماز با جماعت کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے. 20 سال تک ایک بھی نماز کی اذان ایسی نہیں ہوئی کہ آپ سے پہلے اذان ہو گئی ہو، آپ اس سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے. یہ صوفیاء کے امام ہیں. اور اب یہ معاملہ ہے عامت الناس کے لیے اور اسپیشلی صوفیاء کے لیے، جو ایک بھی نماز بلا عذر شرعی جماعت کے بغیر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور اب ہے ظاہر بات ہے کہ جماعت کے لیے تو امام چاہیے. اب میں عرض کرنے لگا امام کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کے لیے کرائٹیریا، اس کا کیا پیمانہ ہونا چاہیے کسی کو امام مقرر کرنے کا، وہ خود ہی بیان فرمایا ہے. امام کون ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کی علمی صلاحیت دیکھی جائے گی. علم دین، فقہ، کم از کم فقہ، چونکہ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے دین کا علم فقہ، جس کا کل درس ہوا تھا. فقہ پر اس کا کتنا، یعنی جو بھی وہاں لوگ موجود ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ فقہ کو جاننے والا ہے، بس اسی کا رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ فقہ کا عالم ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو. اسی کو فقہ کہتے ہیں، جو کہ قرآن فقہ سب کے سب سمپل خلاصہ ہے قرآن حکیم کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تفصیلات کہاں ہیں؟ قرآن پاک میں. تفصیلات کہاں ہیں؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، حدیث میں. اس کا سمپل پورا وہ کیا فقہ قرآن و سنت کا سمپل خلاصہ آؤٹ کم ہے. تفصیلات کا وہاں ہے، اس کا جو آخری رزلٹ کدھر ہے وہ فقہ میں جو روزانہ ہم بیان کرتے ہیں ہر منگل کے روز، اس کا عالم. اس کے بعد وہ قرآن حکیم کو سب سے خوبصورت پڑھنے والا ہو. اس کے بعد تقویٰ آتا ہے. باقی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں عرض کر رہا ہوں عامت الناس کے لیے بھی اور مساجد کمیٹیوں والوں ان کے لیے بھی، کہ وہ سمجھیں بھائی کسی آدمی کو مسئلہ امامت پر مقرر کرنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا، جو پیمانہ دیا ہے اس پر تولا کریں. جب مقرر کریں اس سے پہلے اس کو تول لیں. ہم آپ میں سب سے الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. بہرحال پھر بھی بہتر ہے کہ میری برادری کا ہے یا میرے محلے کا ہے یا ہمارے علاقے کا ہے یا میرے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اگر کوئی بھی چیز علم کے علاوہ ذہن میں رکھ کر کسی کو امام مقرر کیا گیا تو یہ قوم کے ساتھ بددیانتی ہو گیا.
یہ مقرر کرنے والوں کا یہ فرض ہے کہ اس بات کا تعین، اور عامت الناس علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ بھی یاد ہے۔ بعض لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، تقریر میں تو کمال ہوتے ہیں، ایسا پتہ لگتا ہے یہ بہت زبردست قسم کا عالم ہے، اور بھائی جو تقریر میں بہت تیز ترار ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ فقہ بھی جانتا ہو، یہ صرف باطنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کون صاحب علم ہے کون نہیں ہے یہ ادارے ہی جانتے ہیں جو اس کام میں لگے رہتے ہیں صبح شام۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کے مدارس، اور وہاں ایک نظام ہے، وہاں پر جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کو اسناد دی جاتی ہیں، اور وہ سند کوئی بھی ادارہ خود نہیں دے سکتا، ان کا ایک پورے سینٹرل ایک سسٹم ہے۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یا انڈیا کی بات کر رہا ہوں یا بنگلہ دیش وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، میں ان ممالک میں، بہرحال جہاں غیر مسلم ممالک میں کوئی نظام نہیں ہے وہاں پر بس ادارے کا اس کا کہنا یہ کافی ہوگا۔ بہرحال تعین کرنے کے لیے عالم کا، اور عالم کے علم کا فیصلہ علماء ہی کر سکتے، عوام نہیں کر سکتے، عوام میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تعین کرے۔ اب جب کسی کو امام مقرر کر دیں، جب تعین ہو جائے، کر دیا آپ نے امام مقرر، تو بلا عذر شرعی وقت کے بادشاہ کو بھی اس امام کو مسلح اماموں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، اب مقرر کرنے سے پہلے آپ کا اختیار ہے، آپ کس کا تعین کرتے ہیں کس کا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہو جائے گا ایک بار کوئی امام مقرر، کسی مسئلے پر اس کو بٹھا دیا جائے گا، تو ملک کے اسلام کا حکم یہ ہے، پر یعنی جو خلیفہ ہے نا، امیر المومنین، وہ بھی نہ ہٹا سکتا اس کو ہٹانے کے لیے کوئی شرعی عذر پیش کرنا پڑے گا۔ اس میں یہ خامی ہے، اور وہ خامی اگر تعین کرنے سے پہلے تھی وہ نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اس میں کوئی خامی آئے، پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے تو اگر آپ کو نظر آ رہی تھی نا تو آپ نے اس خامی کو ایکسیپٹ کر کے اس کو بٹھایا تھا نا اس مسئلے پر۔ ایک بات، ریموو کرنے کی کسی بھی امام کو اجازت نہیں ہے، خلیفہ کو بھی، امیر المومنین کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اس کو بھی ایک ریزن دینا پڑتا ہے، یہ ہے سبب اس کو ریموو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو ریموو کیا تھا، پر اس لیے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، اس میں ریزن موجود ہے، کوئی ریزن نہیں تو آپ امام کو نہیں ہٹا سکتے۔ آج جب چاہے جس کی چاہے پگڑی اچھالتے ہیں ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم سمجھے یہ جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے امام کو اپنے سیٹ سے ہٹانا۔ دوسری بات، جب امام مقرر ہو جائے گا، وقت کا امام ابو حنیفہ بھی پیچھے آ جائے نا، تو وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے مسئلے پر نہیں آ سکتا۔ غوث پاک بھی آ جائے نا اگر، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے مسئلے پر اس کی اجازت کے بغیر آپ خود کھڑے ہو جائیں۔ یس، وہ جس کو چاہے امام اس کو آگے کھڑا کر دے، اور یہ جو وہ اسی کو جس کو وہ چاہے وہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اس بات کا تعین، یہ پاور مسلم امام کو کس نے دیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حدیث پاک ہے کہ امام کو جب تعین ہو جائے گا تو کسی دوسرے آدمی کو پھر اس کے مسئلے پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اس کے مسئلے پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو وہ چاہے بیٹھائے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ آج ہمارے مسجدوں میں اتنے کیس ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ کسی کی معمولی سی بھی کوئی بات ہو جائے تو سارا پریشر امام پر آ جاتا ہے اور اس بیچارے کو پریشان کرتے ہیں۔ بھائی اگر تم مسلمان ہو تو یہ ساری تعلیمات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جس کو شک ہے نا یہ ساری چیزیں پڑھ لے کہ امام مقرر کرنے کا کرائٹیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، اور اس کو اپنی جگہ سے ریموو کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے، اور تعین کریں، جب ہو جائے گا نا تعین، پھر اس کو ہٹا نہیں سکتا کوئی، ہٹانے کا تعین طریقہ کار ہے اس کا۔ آج تو میں نے اسی لیے عرض کیا، اب جب کوئی بھی امام مسلح امامت پر اس کا تعین ہو گیا،
اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً یہ 3 آدمی ہیں، مجھے ایک میں وہم ہے، باقی 2 کا مجھے یقین ہے، 3 آدمیوں کی نماز کندھے سے اوپر نہیں جاتی۔ معنی یہ ہے کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں نا، وہ لکھتے تو ہیں لیکن وہ اس کی نمازیں خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش ہی نہیں ہوتی۔ یہ 3 آدمی ہیں، جتنی مرضی نماز پڑھیں گے ان کی نماز خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک ایسا امام کہ جس پر اس کے مقتدی خوش نہ ہوں، ایسا امام جس پر اس کے مقتدی خوش نہ ہوں، ایسے امام کی نماز اس کے کندھے سے کانوں سے اوپر جاتی نہیں ہے۔ لیکن خوش ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس امام میں کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس عذر کی وجہ سے لوگ اس کو ناپسند کریں۔ کوئی آج کل جیسے ذاتی باتیں بنا لی جاتی ہیں نا، تو سارے نمازی غلط سمجھن نا، تو نفرت بھی کرنے امام نہ لو، امام کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ مجرم ہوں گے جو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا شریعت نے آپ کو اس کام سے نفرت کرنے کی اجازت دی ہے؟ وہ ہے اس امام میں یہ چیز اگر ہے تو پھر تو آپ کرو۔ یاد رکھ لیں یہ مسئلہ ہے، امام صرف اپنے ذات کا ذمہ دار ہوتا ہے، امام اپنی بیوی کے کردار کا ذمہ دار نہیں ہے، اور امام اپنے بچوں کے کردار کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کسی بھی امام کے بچے اگر وہ غلط راستے پر چل پڑیں، یا اس کی بیوی غلط راستے پر چل پڑے، یا اس کا بھائی بہن اس کے غلط راستے پر چل پڑے، یا اس کا کوئی رشتہ دار چل پڑے، لیکن امام سیدھی راہ پر ہے، تو کسی امام سے اس بنیاد پر اس کو ریموو کرنا، یا اس امام کو اس بنیاد پر اسے نفرت کرنا، نفرت کرنے والے مجرم ہوں گے۔ کیوں؟ امام کا کام جس طرح عامت الناس کو سمجھانا ہے، اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا اس کا کام ہے۔ ہاں اگر وہ سمجھائے نا تو پھر وہ مجرم ہوگا، لیکن اگر وہ کہتا ہے، بیوی کو سمجھاتا ہے، بہن بھائیوں کو سمجھاتا ہے، اولاد کو سمجھاتا ہے، رشتہ داروں کو سمجھاتا ہے، وہ پھر بھی نہ مانے، تو ان کے کسی بھی جرم کا امام ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کیونکہ آج کل ایک یہ بھی مسئلہ ہے جی، کوئی بچہ کسی کا خراب ہو گیا تو سارا نزل آ کر امام پر کراتے ہیں۔ نہیں کرا سکتے، شرع نہیں کرا سکتے۔ ہم صرف اس کی شخصیت کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی شرعی خامی ہے یا نہیں ہے۔ 2 بات، مقتدی خوش ہوں اپنے امام سے، اور مقتدیوں کو خوش رہنا چاہیے۔ لیکن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس امام کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں جاتی جس سے اسے مقتدی خوش نہ ہو، اسی طرح آپ نے فرمایا ایسا غلام کہ جس سے اس کا جو مالک ہے وہ خوش نہ ہو، اور ایسی عورت کہ جس سے اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ خوش نہ ہو، اس کی نمازیں بھی اگر پڑھے گی نا تو اس کے کان سے اوپر نہیں جائے گی۔ اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کرے، ان کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں۔ ہاں یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، جس طرح امام کے لیے مقتدی ناراض ہوں اس کی شرعی ریزن ہونا چاہیے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو اس کا کوئی شرعی ریزن ہونا چاہیے، اسی طرح کوئی مالک اپنے غلام سے آزاد ہے اس کا کوئی شرعی ریزن ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ شریعت نے ہر چیز کو کلیئر کیا ہوا ہے۔ اگر خواہ مخواہی کوئی چونکہ آٹے میں سالن میں نمک آئے تھوڑا سا پڑ کے تو میں اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا ہوں، لہٰذا اس کی نماز اللہ کے بھائی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیرے ناراضگی سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ انسانی کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں۔ شرعی بات بتاؤ، جو نماز نہیں پڑھی تو اب اگر تو ناراض ہے تو اس وجہ سے جب وہ بے پردہ باہر جاتی ہے تو اس وجہ سے اگر تو ناراض ہے تو یہ ریزن ہے، یہ صحیح ریزن ہے۔ باقی یہ جو چیزیں جن چیزوں کو ہم نے بنا لیا یہ چیزیں نہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نہ مقتدیوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اب جب یہ بات ہے مقتدیوں کی طرف سے
امام کی طرف کے مقتدی خوش ہونے چاہیے اپنے امام پر، اسی طرح امام کو بھی خوش رہنا چاہیے اپنے مقتدیوں پر، اور یہ تعلقات خوشی پر، ادب و احترام پر کوئی امام کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ائمہ کے لیے میں عرض کرتا ہوں، کسی امام کو اجازت نہیں ہے کہ کسی انسان کی کوئی کمی کمزوری، ہر انسان تو پرفیکٹ ہے نہیں ہے، پھر جو مقتدی ہیں بیچارے وہ سب علم میں برابر نہیں ہیں، عقل میں برابر نہیں ہیں، آداب میں برابر نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے جو کچھ مرضی ہو، امام کو کوئی اجازت نہیں کہ کسی کو نام لے کر دوسرے مقتدیوں کے سامنے یہ اشارہ کر کے کوئی ایسا اس کے ساتھ بات کرے یا کوئی بیہیویئر کرے جس سے وہ انسلٹ فیل کرے، جو اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ یس، آپ نام لے بغیر سب کچھ کہہ سکتے ہیں، نام لیے بغیر، یہ اشارہ کیے بغیر سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اشارہ کر کے یا نام لے کر یا کسی آدمی کا تعین کر کے ایسی بات کرنا کہ جیسے اس کی بے عزتی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی خامیاں بتائی جا سکتی ہیں، یہ مستثنی امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے شرعی بعد میں تو مارنے کی تک اجازت ہے، لیکن وہ خرابی کون ہونی چاہیے؟ شرعی ہونی چاہیے۔ ہاں، شرعی خرابی کے باوجود بھی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی امام کو۔ بعض امام میں نے دیکھا وہ اس طرح اپنے مقتدیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جیسے وہ ان کے غلام ہیں۔ نہیں بھائی، وہ آپ کے مقتدی ہیں، وہ آپ کے غلام نہیں ہیں۔ ان میں خامیاں ہوں گی، انسان ہیں وہ، ان میں شرعی کمزوریاں بھی ہوں گی۔ اگر ان کی شرعی کمزوریاں ہیں، آپ ان کو آگاہ کریں، انصار کریں، جب اللہ چاہے گا وہ اپنی خامی دور کر لیں گے، نہ بھی کریں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ مگر آپ ایک بات بتائیں، نہیں کرتے، لوگ نہیں کرتے، بے شمار لوگ آکڑ جاتے ہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے بندوں پر آپ ڈنڈا بردار نہیں ہیں۔ مانا کیا کہ آپ ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں۔ انما علینا، فرمایا ثم انا، قرآن پاک میں آتا ہے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، دو جگہ یہ آیت آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختلف ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب وما انت علیہم بمسیطر، فرمایا ہم نے آپ کو ڈنڈا بردار، سختی کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا ہوا، آپ کا کام ہے میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچا دو، حساب کتاب ان سے لینا میرا کام ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر ہوگا اس کا بھی یہی کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچا دو۔ کوئی عمل کرتا ہے، نہیں کرتا، وہ خدا جانے بندہ جانے۔ ائمہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی امام کو یہ اس بات پر کسی کو تنقید کرنے کی اجازت ہے کہ جی آپ کے مقتدی یہ کرتے ہیں یا آپ کا شاگرد یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ ہیں، ان کا اگر کوئی شاگرد غلط کام کرے تو استاد کو ہم نہیں بلیم دے سکتے، استاد کا کام تھا علم کو اس تک پہنچا دینا، پہنچا دیا۔ اب اگر وہ اس کا شاگرد اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ جس طریقے سے مقتدیوں کا خوش رہنا امام پر یہ ضروری چیز ہے، اگر مقتدی نہ خوش ہوں امام کی نماز اس کے کان سے اوپر نہیں جاتی۔ اسی طرح امام کا خوش رہنا اپنے مقتدیوں پر یہ بھی ضروری چیز ہے، وہ خوش رکھے اور یہ بھی خوش رہے اسے۔ اور ظاہر بات ہے امام کوئی ربڑ کا تو بنا ہوا نہیں ہے، وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کے خاص ساتھ بھی وہ تمام نفسانی انسانی خواہشات موجود ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں جو ایک عام انسان کی ہیں۔ تو اس لیے مقتدیوں کا فرض ہے کہ امام کی فیملی کی، امام کے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کا بھی وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں ایک تو اس کا یہ، اور اس کی عزت کا خیال رکھیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔
لوگ بھوکا بھی رہ لیتے ہیں، ننگا بھی رہنا پسند کر لیتے ہیں، سب کچھ ہر بڑی سے بڑی بات کو، لیکن بے عزتی کوئی کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح میں چاہتا ہوں نا کہ امام میری عزت کرے، اسی طرح امام بھی چاہتا ہے کہ میرا ہر مقتدی میری عزت کرے۔ عزت کا ایک مسئلہ ہے، یہ اتنا سخت مسئلہ ہے شریعت میں، اتنا شدید مسئلہ ہے شریعت میں کہ بہت سے جرائم ہیں جن کے سزائیں ہیں، اور بڑی بڑی سخت سزائیں بھی اسلام میں ہیں، لیکن میں نے آج تک شریعت میں کوئی ایسی گنجائش نہیں دیکھی کہ کسی انسان کی انسلٹ کی بھی اجازت ہو، کسی مسلمان کی انسلٹ کی بھی اجازت ہو، اس کو بے عزت کرنے کی بھی اجازت ہو، کہ ہرگز 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 اجازت نہیں ہے۔ وہ چاہے جاہل ہے، چاہے کوئی بیوقوف ہے، چاہے بڑا عالم عابد ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ امام ہے، کسی کی بھی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح امام اور مقتدیوں کا آپس میں یہ چیز رہنی چاہیے۔ اب اگر کسی میں شرعی خامی ہے، میں آخری بات کر کے ختم کر دوں، خامی ہے جی، شرعی خامی ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے، یہ سوال ہے۔ خامی ہے اور شرعی خامی ہے، بالکل نظر بھی آ رہی ہے۔ آپ کسی کو اجازت ہے ایسے امام کے پیچھے نماز، اور جب تک وہ عقیدے میں اس کے خامی نہ ہو، یہ یاد رکھ لیں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو، شرعی خرابی ہے، بالکل وہ ایک غلط کام ہے، غیر شرعی خلاف ہے، خلاف شرع کام وہ کرتا ہے، اس کو ریموو کرنا تو اس کی اجازت ہو جائے گی کمیٹی والوں کو، شریعت بنیاد پر کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں کریں گے، آپ نماز چھوڑ دیں گے اس کے پیچھے، نہیں چھوڑ سکتے۔ گنہگار امام کے پیچھے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث پاک ہے، امام گنہگار بھی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فرمایا نماز با جماعت ادا کرنا گنہگار امام کے پیچھے خدا کو زیادہ پسند ہے کہ ایک نماز جماعت چھوڑ کر تنہا پڑھے، چونکہ وہ نیک اور امام گنہگار ہے۔ بھائی نہیں اجازت، گنہگار آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ سامنے میں تک کیسی اس نے فلانا غلط کام کر دیا، میں نماز پڑھا، میں کون ہوں؟ حدیث پاک میں نے بس میں تم نہیں چھوڑ سکتے، اور ہمارے تمام عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ امام نیک ہوگا تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام گنہگار ہوگا تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب جماعت نہیں چھوڑ سکتے اس بنیاد پر کہ میں چونکہ اس سے زیادہ نیک ہوں، وہ چونکہ اس میں کوئی شرعی خامی ہے، اور بھائی جب تک اس کو ریموو کریں گے، جتنے دیر تک اس کو ریموو کر سکتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا جب شرعی ریزن کے بنیاد پر کر سکتے ہیں، اس کی پھر کیٹاگریاں ہیں، پھر اس کے درجہ بندیاں ہیں، پھر اس کے بہت سے معاملات ہیں، ان کے بعد ہی آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں کریں گے، جب تک وہ ادھر رہے گا، کیا مقتدیوں کی اجازت ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی؟ نہیں اجازت، ان کو پڑھنی پڑے گی اسے گنہگار کے پیچھے۔ اس گنہگار کے پیچھے نماز خدا قبول فرمائے گا اکیلی نماز پڑھنے سے، حدیث پاک ہے، جس کو شک ہے نا مجھ سے آ کر دیکھ لے وہ حدیث پاک۔ اب امام کے اس بنیاد پر جماعتیں چھوڑ سے، ہاں امام کے پیچھے نماز صرف عقیدے کے بنیاد پر چھوڑی جا سکتی ہے، 3 شرطیں ہیں۔ وہ قرآن غلط پڑھے، چھوڑ دو نماز، کیونکہ نماز اس کے نہیں ہوگی جب قرآن، ہاں اس کا قرآن تو صحیح پڑھ رہا ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، گنہگار ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں مسلسل کوئی انسان گناہ کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، اور کمیٹی والے اس کو ریموو بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں، وہاں بعد جماعت ادا کریں، لیکن اس مسجد میں فتنہ نہ ڈالیں۔
اور ادھر آگے جماعت اور یہ پیچھے تنہا اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کر سکتے، کسی صورت میں نہیں یہ کام کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔